آج اخلاق کی ہمارے اندر کمی پائی جا رہی ہے، مجھ سمیت۔ اگر ہم کسی سے اختلاف بھی رکھتے ہیں تو وہ ضد، بغض اور عناد کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کسی سے اگر کوئی اختلاف ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ بات سنے اور پھر آگے پھیلا دے، تحقیق نہ کرے۔ کسی کی بات سنے، قانون میں آئے، اور قانون کا کچا انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہے۔ دل کا پکا، زبان کا سچا انسان دنیا میں کامیاب ہے۔ اور دلیل کی بنیاد پر کسی سے اختلاف ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے ساری زندگی دل میں ایسا بغض رکھیں کہ دعا کا سلسلہ تک ختم کر دیا جائے۔ آج ہمارے اندر اخلاق کریمانہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم زبان کی حد تک ہیں لیکن عمل نہیں ہے، مجھ سمیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا عالم تھا کہ غورث بن حارث ایک یہودی ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں ایک درخت کے نیچے۔ وہ آیا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک لی، نیام سے نکالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سونت کے کہنے لگا، میں عاصمک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میری تلوار کے وار سے کون بچائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، لفظ اللہ کا نکلنا تھا کہ غورث کپ کپایا، اس کے ہاتھوں سے تلوار زمین پہ گرتی ہے، اگلے ہی لمحے وہ تلوار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں آتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو ہاتھوں میں اٹھا کر غورث کی طرف مڑ کے کہتے ہیں، میں یہاں سے مکمن یا غورث، اے غورث، اب تجھے میری تلوار کے وار سے کون بچائے گا؟ وہ غورث بن حارث یہودی بڑا چالاک تھا۔ اس مشرک نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے تلوار کے وار سے آپ کا وہ اخلاق بچائے گا جس کی ساری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو اخلاق دنیا میں بانٹنے والا ہوں۔ تلوار کو نیام میں ڈالا، غورث بن حارث سے کہا، یہ لو، یہ تلوار تمہیں گفٹ بھی دیتا ہوں اور تمہیں معاف بھی کرتا ہوں۔ ہم ہوتے تو ہم کہتے آج تو چھری کے نیچے آیا دشمن۔ تو غورث بن حارث کے دل پہ اثر ہوا، وہ چند قدم چلا، پلٹ کر کے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مجھے کہاں جانے دے رہے ہیں؟ ایک چلانے والا انجن گاڑی کو جیسے دل ہوا کرتا ہے، وہ دل آپ کے قدموں میں دھڑک رہا ہے، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ بڑھا کے مجھے مسلمان کر دیجئے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک پاگل، مجنون، دیوانی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی ہے اور اشارہ کرتی ہے، یا محمد قم تعال۔ اب یہ اشارہ ایسے، یہ بڑا بدتمیزانہ سا اشارہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حلیم تھے، بردبار تھے، حوصلہ مند تھے، دنیا کو حوصلہ بانٹنے والے تھے۔ صحابہ نے تلواریں نکالی، یا رسول اللہ، یہ کتنی گستاخ عورت ہے، آپ کی طرف کیسے اشارہ کر رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ تشریف رکھیں، آپ سب لوگ، میں اس کی بات سن کے آتا ہوں۔ وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں اس مجلس سے دور کر کے لے گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر اس کی باتیں سن رہے ہیں۔ صحابہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کر دے، پاگل، مجنون، دیوانی عورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جا کے خبر لیتے ہیں تو صحابہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اس عورت کی باتیں سنتے جا رہے ہیں۔ وہ پاگل، دیوانی عورت نے کیا کہنا تھا، فضول باتیں کرتی جا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی باتیں سن رہے ہیں، عرب کی کڑکتی دھوپ ہے۔ صحابہ اکرام آئے، غالباً حضرت علی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چیخیں نکل گئی صحابہ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایک دفعہ کہہ دیا ہوتا، ہم کوئی صاحبان، کوئی چادر، کوئی چھتری لے آتے، آپ اتنی کڑکتی دھوپ میں اس کی فضول باتیں سن رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اے میرے صحابہ جب اس کی کوئی نہیں سنتا تو میں محمد بھی نہ سنوں؟ چند ہی لمحوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں صحابہ کی طرف چل پڑتے ہیں تو وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک پکڑ کر کھینچ کر کہتی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میں چلتی ہوں تو یہ مدینے کے چھوٹے چھوٹے بچے مجھے چھیڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، پتھر مارتے ہیں، میری بات نہیں سنتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بہن جب تیری کوئی بھی نہ سنے تو مجھ محمد کو بلا لیا کر، میں تیری باتیں سن لیا کروں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پاگل مجنوں دیوانی عورت کی بھی فضول باتیں سن رہے ہیں اس کا دل رکھنے کے لیے۔ ہمارا 1 2 3 4 دفعہ کوئی کال پک نہ کرے، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم اس ناراضگی کو کہاں کہاں تک لے جاتے ہیں کہ اس نے میری انسلٹ کی ہے، میرا فون نہیں اٹھایا، میری بات نہیں سنی۔ تو میرے ساتھیوں ہم نے اپنے اندر اخلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا کرنے، تبھی جا کے بات بنے گی۔ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔